اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں ایک اہم اور بصیرت افروز سلسلہ کہ جس کا عنوان ہے پیارا گھر، جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ حسین مظاہری کی مجالس پر مشتمل ہے۔ آئیے دل و دماغ کو متوجہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں پیارا گھر، تاکہ ہمارے گھر واقعی خدا کے نور سے منور ہو سکیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کا آج چوتھا حصہ بیان ہوگا۔ وہ چیزیں کہ جو کسی شخص سے یا کسی گھر سے خدا کی رحمت و فضل کے اٹھ جانے کا سبب بنتی ہیں، وہ گھر کے اندر گناہ ہے۔ گناہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے اعتبار سے گناہ منقسم ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں، کہ جو فی الحال مورد بحث نہیں۔ ایک دوسرے اعتبار سے گناہ تقسیم ہو جاتا ہے دائمی گناہ اور عارضی گناہ میں۔ کبھی انسان سے ایک گناہ سرزد ہوتا ہے، نعوذ باللہ، مثلا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ ایک برا کام ہے، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تلافی کرے۔ لیکن ایک مرتبہ گناہ دائمی ہے، یعنی وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ غیبت کرتا ہے، ہر روز عیب جوئی کرتا ہے، ہر روز ظلم کرتا ہے۔ اس قسم کا گناہ خطرناک ہے، اور اتنا خطرناک کہ جس کے بارے میں قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے کہ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا تھا۔ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہوشیار رہیں اور گناہ سے ہاتھ اٹھا لیں۔ ہمیشہ گناہ کرنے والوں کا کام اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ وہ محراب و منبر اور روحانیت کو بکواس کہنے لگتے ہیں اور آیات قرآنی کو جھٹلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہت ساری روایات میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کرے تو اس کا وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ میں مداومت آ جائے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور گناہ کی سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے، پھر وہ کبھی درست نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اولاً تو آپ کو مطلق گناہ ہی نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو جائے تو اس کی تلافی کریں، فوراً تدارک کریں۔ گناہ مداوم تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے دل میں ایک بزرگی، مثلاً یہ کہ نامحرم کی طرف ایک نظر کرتا ہے، اس کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، ایک غیبت یا ایک جھوٹ بولتا ہے، لیکن گناہ کی بزرگی دل میں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دل سے چلی جاتی ہے، اور گناہ مداوم بھی اس قسم کا ہے، گناہ کی بزرگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر گناہ کی بزرگی یعنی گناہ کو بڑا گناہ سمجھنا دل سے ختم ہو جائے تو پھر ہمیشہ گناہ کرنے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گناہ مداوم میں ممکن ہے توبہ کر سکے، لیکن اگر گناہ کی اہمیت دل سے نکل جائے تو پھر توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون کسی شادی میں بے حجاب تھیں۔ وہ اس بات کو جانتی تھیں کہ بے حجابی ایک برا کام ہے۔ اگر شادی کے بعد وہ اپنے اس گناہ پر اظہار افسوس کر کے توبہ کر لیں، درگاہ خداوندی میں روئیں، ایک اندرونی تلاطم پیدا کرے، توبہ کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات آہستہ آہستہ یہ بے حجابی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ پاک دامن ہے، بے عفت نہیں ہے، وہ لفظ زنا سے ناراض ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کے بارے میں سنے کہ اس نے زنا کیا تو اس کی سرزنش کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے بہت برا کام کیا، لیکن یہی بے حجاب خاتون اس سے بھی برا کام انجام دے رہی ہے۔ یعنی وہ خاتون نعوذ باللہ میک اپ کر کے، زینت کر کے، بغیر چادر کے، ہاف بازوں کی قمیض پہن کر، جراب ایسی کہ بدن نظر آئے پہن کر دکان میں جا کے باتیں کرتی ہے، ہنستی ہے۔ اس کا یہ کام زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس کے زنا سے بدتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اشاعت فحشا کی ہے، اور اشاعت فحشا کا گناہ خود گناہ سے زیادہ ہے۔ قرآن سورہ نور آیت نمبر 19 میں کہتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ کہ جو فحاشی کو دوست رکھتے ہیں اور فحاشی کی ترویج کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیل جائے، مثلاً یہ کہ ایک جو کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کو پسند کرتا ہے، اسی طرح کوئی کاریگر کسی نامحرم عورت کے ساتھ باتیں کرے، وہ بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، نعوذ باللہ ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے اشاعت فحشا کی یہ دوستی دگنے عذاب کی حامل ہے، دوسرے عذاب کی سزا میں قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ ایک انسان کا اپنے کو زنا کے لیے پیش کرنے سے
کرنے سے اشاعت فحشہ کا گناہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ جس کے بارے میں قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو زنا کے لیے پیش کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جہنم ہی میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ روایات میں آیا ہے کہ اپنے کو زنا کے لیے پیش کرے یا زنا کرے، اس کی شرم گاہ اتنی بدبودار ہوگی کہ جس سے جہنم کے رہنے والے پریشان ہوں گے۔ لیکن اس زیادہ گناہ یعنی اپنے کو اس کے لیے پیش کرنے سے زیادہ اور زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ اشاعت فحشہ ہے، یعنی وہ خواتین کے جن کا سر کھلا ہو، سر پر چادر نہ ہو، ایسے جراب پہنے ہوں جس سے بدن نظر آئے، ہاف بازو کی قمیض کے ساتھ نامحرم کے سامنے سڑکوں پر چلے، ویگن یا بس میں سفر کرنا، یا وہ عورت کی جو اپنا برا کام دوسروں کو سکھاتی ہو، دکاندار کے پاس جاتی ہو، دکاندار اس کو سمجھانے کے بجائے اس سے باتیں کرنے لگے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت عفیف اور پاک ہے، لیکن گناہ کی اہمیت اس کے دل سے ختم ہو چکی ہے۔ نامحرم کے سامنے اگر باتیں کرنا اس کی عادت بن چکی ہے، اپنے دیور یا جیٹھ کے سامنے باتیں کرنا، کھلے سر رہنا، اپنے بالوں کو یہاں تک کہ بازوؤں کو ان کے سامنے اریاں کرنا ایک امر عادی بن چکا ہے، اور خطرہ یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، اس کو چاہیے کہ توبہ کے ذریعے اس کی تلافی کرے۔ ایک افسوس اس وقت یہ ہے کہ جب انسان کے دل سے گناہ کی اہمیت ختم ہو جائے۔ میں خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ سڑکوں پہ آنے سے، دکانوں پہ آنے سے پرہیز کریں، ایسے جراب، چادریں اور لباس نہ پہنے کہ جس سے آپ کا بدن نظر آئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت عورتیں بدن نما جراب پہن کر سڑکوں میں پھریں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پس وہ زمانہ فساد کا زمانہ ہوگا اور وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گی، یعنی کئی ہزار سال جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے پردے کا خیال رکھیں، اور اگر باریک جراب پہنتی ہیں تو ڈبل کر کے پہنیں تاکہ پاؤں نظر نہ آئیں۔ اگر آپ کی قمیض کے بازو چھوٹے ہیں تو جب باہر دکان یا سڑک پر جانا ہو تو کپڑے تبدیل کر لیں۔ اگر تبدیل نہیں کر سکتی تو لازم ہے کہ بازو کو چھپائیں۔ خواتین کو اس بات کا سختی سے خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ دکان پہ جانا چاہتی ہیں تو دکاندار کو قیمت دیتے وقت اپنے نامحرم ہونے کو مت بھولیں۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو دکاندار سے ہم کلام ہونا ہے تو پھر کلام کو طول نہیں دیں بلکہ مختصر رکھیں۔ ایک اچھی خاتون کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے متکبر ہو، اور جب نامحرم کے سامنے بات کرے تو دو ٹوک جواب دے۔ ان کے سامنے ہنسنا، مذاق کرنا فعل حرام ہے، غلط ہے۔ مرحوم کلینی رضوان اللہ علیہ کتاب کافی میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ کمر شکن روایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ ایک شہوت انگیز مذاق کرے، اس مذاق کی سزا میں وہ عورت 100 سال جہنم میں رہے گی۔ تاخیر حضرات کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا مال ان ذرائع سے حاصل ہو اور وہ گھر میں خرچ کرے تو پھر وہ گھر بے برکت ہوتا ہے۔ گناہ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اور اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، لیکن ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے لیے توجیہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ یہاں پر ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ تمدن، روشن فکری کو اس معنی میں لے لے کہ چہرہ کھلا ہو، بے پردگی ہو، بدن نما جراب پہننے کو وہ روشن فکری کہے، روشن فکری کو وہ اس معنی میں لے کہ نامحرم عورت کے ساتھ باتیں کرنا، مذاق کرنا، غیبت کرنا، یعنی اپنی غیبت اور اپنی بے پردگی کی توجیہ کرے، تہمت لگائے لیکن اس تہمت کی توجیہ کرے اور کہے کہ اس میں تو ثواب ہے۔ سیاست کے نام سے انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں۔ حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ایک انتشار پیدا کرنے کا شوشہ چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ یہ تو سیاست ہے، اس عنوان سے افواہیں پھیلاتا ہو، غیبت کرتا ہو، مگر اس کی توجیہ پیش نہیں کرتا ہے کہ یہ سیاست کی بات ہے، انقلاب کی بات ہے۔ یہ خطرہ دوسرے تمام خطرات سے بڑا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ہرگز گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اس لیے کہ گناہ انسان کے پستی میں گرنے کا سبب ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ تمہارے دل سے گناہ کی ہیبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد
پھر اگر کبھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو گناہ کی توجہ نہ کریں۔ اگر انسان کے دل سے ہیبت گناہ ختم ہو جائے اور وہ گناہ کرنے کے بعد توجہ گناہ کرنے لگے تو پھر انسان کبھی بھی توبہ نہیں کرتا، یعنی اس کا گناہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس طرح وہ شخص ائمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت بھی نہیں پا سکتا۔ ایک چیز کہ جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، تاجر ہو یا مزدور، مقدس ہو یا غیر مقدس، انقلابی ہو یا غیر انقلابی، ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کی ہیبت بھی دل سے چلی گئی ہے اور بعض اوقات اس پر توجہ بھی کی گئی ہے۔ اگر ہم سب مل کر اس مصیبت کے لیے خون کے آنسو روئیں تو بیجا نہیں ہے، وہ ہے غیبت اور تہمت۔ اسی طرح موسیقی، گانے، شہوت انگیز ویڈیو کیسٹ، اس طرح بلو پرنٹ کی فلمیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں، مگر یہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں۔ لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ افسوس ان گھروں پر کہ جن میں ان قسم کی چیزیں، موسیقی اور شہوت انگیز چیزیں موجود ہیں۔ افسوس کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے گھر میں موسیقی نہیں ہے، ترانہ نہیں ہے، رقص نہیں ہے، لیکن میرے ہمسائے کے پاس رقاصہ ہے، غنا ہے۔ جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں تو کچھ دیر وہاں سنتا ہوں اور گانوں اور ساز کو سنتا ہوں، یہ کیسا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اٹھو اور جا کے غسل کرو، یعنی غسل توبہ، نماز پڑھو اور بعد از نماز توبہ کرو۔ اگر آپ اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنے اس فعل پر کتنا افسوس کرتے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز ایک اہل رکھتی ہے اور ہمارے شیعہ گھرانے گانے اور ساز کے اہل نہیں ہیں۔ ہمارے شیعہ گانے، ویڈیو اور دیگر شہوت انگیز مناظر اور فحش فلموں کے اہل نہیں ہیں۔ اب وہ گھر کے جس میں فحش فلم اور شہوت انگیز مناظر اور گانے موجود ہیں، افسوس ہے اس گھر پر۔ وہ بچے کہ جو اس گھر میں بڑے ہوں گے از نظر اسلام، افسوس ہے ان بچوں پر۔ بقول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گھر میں شیاطین بہت زیادہ ہیں۔ کتنا کم وقت ہے یہ گھر، اس لیے کہ اس میں رحمت خدا، برکت خدا اور ملائکہ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ دو چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ بہت کم ہیں ایسے افراد کے گھر میں جن میں غیبت اور تہمت، افواہ سازی اور جھوٹ نہ ہو۔ حالانکہ ان کا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے۔ اس کا گناہ اس قدر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے اس شخص پر کہ جو سامنے عیب جوئی کرتا ہے۔ مثلاً بیوی نے کھانا پکایا ہے، شوہر کو پسند نہیں آیا، اس لیے مذاق اڑا رہا ہے، یا یہ کہ شوہر ایک چیز بازار سے خرید کر گھر لے آیا، بیگم کو پسند نہیں آئی، مذاق اڑاتی ہے۔ قرآن اس شخص کے بارے میں کہتا ہے، افسوس ہو تجھ پر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں جل جاؤ گے اور پھر سمجھ جاؤ گے۔ وہ آگ جو نہ صرف چمڑے کو جلاتی ہے بلکہ ہڈیوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ آگ کی جو ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح غیبت یعنی اپنے برادر مومن کا گوشت کھانا، غیبت نہ کریں، غیبت کرنا مردار کھانے کے برابر ہے۔ وہ گھر کے جس میں مردار کھایا جاتا ہے، وہ گھر کے جس میں کتے رہتے ہیں، اس میں برکت نہیں۔ بس اس قسم کے گھروں پر اللہ کا لطف و کرم نہیں ہوتا، اس گھر پر خدا کی نظر رحمت نہیں ہوتی، اس قسم کے گھر میں تقدس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ایک روایت حضرت امام حسین علیہ السلام سے وارد ہے، کتاب تحفۃ العقول میں بھی اس روایت کو امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جو کہ مختصر اور جامع ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ اس روایت کے معنی یہ ہے کہ بار بار کسی کی غیبت کرنے سے ان کی عادت بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں غیبت کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اور وہ ملکہ آپ کے لیے ہویت بنا دیتا ہے، جو تیری غیبت کو انسان کی صورت سے تبدیل کرتا ہے کتے کی صورت میں، اور یہ کتا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جب غذا طلب کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس کی غذا وہ غیبتیں ہیں جو اس نے دنیا میں کی، یعنی سزا ہوا بدبودار گوشت۔ اس کا بدبودار گوشت جہنم میں لے جاتے ہیں اور وہ کتے اس کو کھا جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ کون سا گھر ہے جس میں غیبت نہ ہو، وہ کون سا گھر ہے کہ جس میں پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو۔ اے خاتون، آپ بچوں کے ساتھ گھر میں بد کلامی نہ کریں، بچوں کے احترام کا گھر میں خاص خیال رکھیں۔ خدا نہ کرے اگر کسی طرح سے ایک دوسرے کی شخصیت پر چوٹ لگ گئی یا ایک دوسرے کی غیبت کر لی تو جان لو کہ گناہ کی ہیبت دل سے نکل گئی ہے، گناہ کی عادت بن جائے گی، اور اگر عادت بن جائے تو ہویت انسانی
از نظر قانون تجسم عمل ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان ایک درندے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور اس غیبت سے بھی بدتر چیز وہ تہمت ہے۔ تہمت کے معنی ہے کہ ایک چیز کی جو کسی انسان میں نہیں ہے لیکن اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے اس سے منسوب کرتے ہو، تہمت کہلاتی ہے۔ تہمت کا غیبت سے اتنا فرق ہے کہ اگر کسی عیب کو کہ جو کسی شخص میں موجود ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان ہو، اور ایک مرتبہ ایسا ہے کہ وہ عیب اس شخص میں ہے ہی نہیں لیکن پیٹھ پیچھے کہتے ہو مثلا فلاں ایسا ہے، بس یہ تہمت ہے۔ اور اگر کسی کی سرزنش یا مذمت کرتے ہو زخم زبان، تو اس کو عرب کی زبان میں قزح کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے، اگر کوئی شخص غیبت کرنے لگے اور دوسرا اس کو منع کرے تو جواب دیا جاتا ہے اس میں خامی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ایک قسم کی شیطانی بات ہے، بے شک اس میں وہ عیب موجود ہے لیکن اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہیں گے تو غیبت ہے اور آپ خود کتا بن جائیں گے، اور خدا نہ کرے اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر تو وہ آپ کی تہمت ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک گناہ ہے۔ قرآن مجید ایک خاص تاکید کے ساتھ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے پر تہمت لگائی ہے ان کو ایک گندے تالاب میں اور ان کے خون میں ٹھہرایا جائے گا، 50,000 سال تک اس گندگی اور خون میں وہ کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو اور ان کو رسوائی کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں تہمت بہت زیادہ ہے، اور قانون تجسم عمل کی روح سے عرض کرتا ہوں کہ وہ گھر جس میں تہمت ہو تو ملائکہ دیکھتے ہیں کہ گھر گندگی اور خون سے بھرا پڑا ہے، اگرچہ کہ آپ نہیں دیکھتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنکھیں رکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں، بہت ساری آنکھیں اور کان ایسے ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ فرشتے آپ کے گھر کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، آپ کا گھر بجائے مقدس ہونے کے گندگی اور خون سے بھرا پڑا ہے، اور یہ گھر کی جو گندگی اور خون سے بھرا پڑا ہے اس کی گندگی اور خون کب ظاہر ہوتا ہے؟ اس وقت کہ جب انسان توبہ نہ کرے، توبہ کے ذریعے اس کو ختم نہ کرے۔ قیامت کے دن کی گندگی اور خون تیری دنیا کی تیار کردہ ہے، یعنی تم نے دنیا میں دوسروں پر تہمت باندھی ہے، تہمت گندگی اور خون ہو چکی ہے، اور اب جب قیامت ہوتی ہے تو تم اس کے اوپر کھڑے ہو۔ قیامت کے دن نظر بہت تیز ہوگی، آپ خود دیکھ سکیں گے اور دوسرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص گندگی اور خون کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ بغیر دلیل کے کسی چیز کو قبول نہ کریں، بغیر دلیل کے کسی چیز کا کسی کی طرف سے نسبت دینا گناہ ہے۔ کیا اس مجلس میں کوئی شخص ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں بغیر دلیل کے نہ کسی کی بات سنتا ہوں اور نہ ہی بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں؟ بہت سے مقدس لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو حالت روزہ میں بھی جھوٹی تہمتیں لگانے سے پرہیز نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ان مصیبتوں کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں تو بھی کم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے افسوس ہے کہ اس شخص پر کہ جو غلط افواہیں پھیلاتا ہے۔ آپ نے کبھی اس گناہ پر توجہ نہیں دی، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔ تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم اور یقین نہیں تھا۔ لطف یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی، حالانکہ خدا کے نزدیک وہ سخت بات تھی۔ یعنی قرآن پاک کہتا ہے کہ تم جو چیزیں کہتے ہو اور تمہاری عادت بھی بن چکی ہے اس کو آسان سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے ہو، لیکن یاد رکھو خدا کے سامنے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اس چیز کے پیچھے مت جاؤ جس پر علم اور یقین نہیں، بتحقیق خداوند عالم کے سامنے دل، آنکھ اور کان سب مسئول ہیں۔ یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ شک کی پیروی نہ کرو، ظن کی پیروی نہ کرو۔ اگر آپ کسی چیز کو سن کر اسے قبول کرنا چاہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ، وگرنہ یقین جانیے قیامت کے دن تمہارا دل، تمہارے کان، تمہاری زبان سب کے سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتائیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن زبانوں پہ مہر ہوگی، انسان کی زبان، انسان کے کان خود انسان کے خلاف گواہی ہوں گے، کہیں گے یہ تو نے غیبت کی، تو نے غیبت سنی، تو نے تہمت لگائی، تو نے خود تہمت قبول کی، تو نے تو غلط افواہیں پھیلائی۔ سوچیں گے دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ شوہر کو بیوی کے بارے میں سچا ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر کے سامنے سچی ہونا چاہیے، زندگی میں کسی بھی جگہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کسی گھر میں جھوٹ کا سلسلہ ملے تو پھر فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔
بلکہ اس گھر پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک جھوٹ بولے، ایک گندی بدبو آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ خواتین اپنے شوہر کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے تو لازماً عمل کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کریں۔ اگر آپ قیامت کے دن ایک سچا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو صاف ہونا چاہیے، صداقت اور حقیقت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے اس گھر پر کہ جس میں منافقت ہے، افسوس ہے اس گھر پر کہ جس میں شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، گویا یہ گھر گٹر کی طرح بدبودار ہے۔ جب فرشتے اس گھر کی طرف نظر کرتے ہیں تو لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح صاحب خانہ میاں اور بیوی پر لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کر تم جھوٹ بولتے ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے اے مسلمانوں، دو چیزوں سے پرہیز کرو، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بت پرستی سے بچائے رکھو، اور دوسرا یہ کہ جھوٹ مت بولو۔ یعنی کہ قرآن پاک نے بت پرستی اور جھوٹ بولنے کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جھوٹ زیادہ ہے، معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے۔ وہ قسم کہ جو جھوٹی ہو لعنت کی مستحق ہے۔ وہ شہر کے جس میں جھوٹ بولا جائے اس سے ایک خطرناک بدبو آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے فرشتے اس شہر پر لعنت کرتے ہیں۔ ہماری جو بحثیں چل رہی ہیں وہ گھریلو اخلاق کے حوالے سے ہیں۔ اب جو ہماری چوتھی فصل ہوگی وہ ہے خاندان کی تشکیل کے سلسلے میں، اور وہ فوائد کو جو اسلام کی روح سے اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بحث غیر معمولی فائدہ مند ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اس بحث میں ہم معاشرتی گرہوں کو کھول سکیں گے۔ خاندانی تشکیل بہت بڑے فوائد کی حامل ہے۔ جنسی جبلت کی تسکین ان فوائد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جتنی بھی ابحاث سے استفادہ کیا، نفس امارہ کا مارنا یعنی اس جنسی میلان کا قتل کرنا اسلام کے نقطہ نظر سے درست نہیں۔ جنسی جبلت کو تسکین پہنچانا ضروری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ فوائد کے جو خاندان کی تشکیل پر مرتب ہوتے ہیں بہت اہم اور غیر معمولی ہیں۔ خاندان کی تشکیل کا پہلا فائدہ فطرت کی پکار پر لبیک ہے۔ جو ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ عورت مرد کے لیے لازمی اور مرد عورت کے لیے، اور اولاد مختص ہے اس مرد اور عورت کے ساتھ، تو یہ ایک فطری امر ہے۔ اس بنا پر انسان نے اس کرۂ ارض پر جب پہلا قدم رکھا تو ایک عورت مختص ہوئی ایک مرد کے ساتھ، اور ایک مرد مختص ہوا ایک عورت کے ساتھ۔ کچھ فرزندوں کا اختصاص ہو گیا اس مرد اور عورت کے ساتھ۔ اس چیز کا نمونہ اول حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام تھے۔ اس طرح یہ فطرت زندہ تھی اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ اگر خاندان ایک صحیح نسل کو یا صالح اولاد کو معاشرے کی تحویل میں دے سکتا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کا بڑا ثواب ہے، اور شاید اسلام میں اس سے زیادہ ثواب کوئی اور نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت موجود ہے کہ جو انسان کی روش اور قیمت کے بارے میں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے قتل کرے تو گویا اس نے پورے جہان کے لوگوں کو قتل کیا، اور اگر کوئی شخص کسی مرنے والے شخص کو مرنے سے نجات دے تو گویا اس نے تمام جہان کے لوگوں کو زندہ کیا۔ یہ آیت کی ظاہری معنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں ایک دقیق معنی بھی ارشاد کیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو منحرف کرے، سیدھی راہ سے ہٹا دے تو اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ گویا اس نے تمام جہان کے لوگوں کو قتل کیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو راہ مستقیم پر لائے، منحرف ہونے سے اس کو بچائے، اس کو صالح اور ایک نیک انسان بنا دے تو ایسا ہے کہ اس نے پورے جہان کے لوگوں کو زندہ کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار تم اپنی باتوں کے ذریعے کسی کو گمراہ نہ کرو۔ اپنے گھر میں تم اپنے بچوں کو دین، علماء، محراب اور ممبر سے بدظن نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا سارے عالم والوں کو قتل کیا۔ تم ہر وقت اپنی زبان، قلم، کردار اور روش کے ذریعے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے سیدھی راہ پر لگاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو گویا پوری دنیا والوں کو زندہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے ایک خاص معنی سامنے آتے ہیں، یعنی اگر ایک شوہر اور بیوی نیک اور صالح اولاد معاشرے کے حوالے کریں تو اس کا ثواب مسجد یا مدرسہ بنانے کے برابر نہیں، بلکہ اس کا ثواب ایک انسان کو زندہ کرنے کے برابر ہے، یا دو انسانوں کو زندہ کرنے کے برابر بھی نہیں، بلکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا انہوں نے دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ صحیح اور سالم نسل کو معاشرے کے حوالے کرنے کا ثواب
اسلام میں سب سے بڑا ثواب ہے، اور صحیح اور سالم نسل اسی وقت معاشرے کے حوالے کی جا سکتی ہے جب گھرانے اور خاندان کی بہتر تشکیل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں جس میں ارشاد ہوا کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے، مگر ایک شخص کے جو باقیات الصالحات چھوڑ کے مرتا ہو اس کا ثواب اسے مسلسل ملتا ہے۔ نیک اور صالح اولاد کو باقیات الصالحات میں بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹا یا بیٹی چھوڑ کے مرے جو نیک اور صالح ہوں، اب اگر یہ بیٹا اور بیٹی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دیگر نیک کام بجا لاتے ہیں تو اس کے ثواب ان کے ماں باپ میں اس کے ثواب میں اس کے ماں باپ بھی حصے دار ہیں، یعنی اپنی نیک عمل کی بنا پر یہ بیٹا اور بیٹی جس قدر ثواب کے مقدار پائیں گے اس قدر ثواب ان کے گزرے ہوئے والدین کو ملے گا۔ ایسی اولاد چھوڑ کر مرنے والے والدین کا امر خیر منقطع نہیں ہوتا۔ ایک روایت کی جو تمام شیعہ اور سنی علماء کے درمیان مشہور ہے، اسے حضرت صدوق علیہ الرحمہ نے ثواب الاعمال میں لکھا ہے، جو کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں باقیات الصالحات چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایک مسجد تعمیر کرے، مدرسہ بنائے، پل کی تعمیر کرے یا کوئی بھی تعمیری کام، ان سے بہتر باقیات الصالحات یہ ہے کہ انسان نیک صالح اولاد معاشرے کے حوالے کرے۔ آخری صورت میں ایک اور ثواب بھی ملتا ہے، یعنی جب اولاد نیک عمل بجا لاتی ہے تو ایک ثواب خود اس کے لیے، دوسرا اس کے باپ کے لیے، تیسرا اس کی ماں کے لیے ملتا ہے۔ اس قسم کی روایات بہت ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خاندان کی تشکیل کرے تاکہ صحیح اور سالم اولاد معاشرے کے حوالے ہو۔ یہی فطرت کا تقاضا ہے اور اسلام 100% دین فطرت ہے، لیکن انسانیت کے دشمنوں نے ازل تاحال اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں۔ معاشرے کی صحیح اور سالم نسل کو تباہ کر کے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک ایسا مکتب پیش کریں جو عالم بشریت سے خاندان کی تشکیل کو روک سکے۔ قرآن شریف میں اس بارے میں کہا ہے مفسدو فی الارض، یعنی ان کا کام روئے زمین پر فساد پھیلانا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 204 میں ارشاد ہے کہ اے رسول، بعض لوگ منافقین سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں اس ذرا سی دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھاتی ہیں اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی بعض لوگوں کی باتیں بہت میٹھی نرم ہوتی ہیں، ان کا استدلال عوام کے دلوں کو موہ لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا ایک مکتب قائم کر لیتے ہیں، جیسے کہ مارکس، نیتشے، فرائڈ وغیرہ کتابیں لکھتے ہیں اور اپنی رائے کام کر لیتے ہیں۔ اسی مکتب کو پھیلانے میں مشرق و مغرب کا استحصالی نوالا سرگرم میں عمل ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بشریت کے سخت ترین دشمن ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ یہ دشمن بشریت ہے۔ اس کے بعد قرآن ان کی ایک صفت بیان کرتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ اگر یہ قدرت پیدا نہ کر سکیں تو اپنے گھر کے اندر اپنے دوستوں کے درمیان انحراف پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر قدرت پیدا کر لے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 205 میں بیان ہے، اور جب اسے اقتدار مل گیا تو دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے اور زراعت اور مویشی کا ستیہ ناش کریں، اور خدا فساد کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر یہ قدرت پیدا کر لے تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں، زراعت اور نسل انسانی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ دو معنی رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو مصداق رکھتا ہے۔ ایک مصداق تو وہی تھا کہ جو ہمارے انقلاب میں واقع ہوا، یعنی امریکہ کا پالا ہوا کتا ایران آ گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ دیہات میں داخل ہو کے قتل عام کرے، لوگوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد جو کچھ آبادی تھی اس کو خراب کیا، عمارتوں مسجدوں پر اکتفا نہیں بلکہ درختوں کو بھی کاٹا، فصلوں کو تباہ کیا۔ قرآن کہتا ہے اگر مثل صدام کے کارندے شرق و غرب یا سپر طاقتیں کسی ملک یا ملت پہ غلبہ پیدا کر لیں تو یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، جہاں جہاں آبادی ہوتی ہے اس کو تباہ کرتے ہیں۔ یہلک الحرث آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ سپر طاقتیں، یعنی وہ لوگ کہ جو دشمن انسانیت ہیں سیہونزم کی طرح، ان کا کام یہ ہے کہ موجودہ نسل کو گمراہ کر دیتے ہیں، باپردہ خواتین کو بے پردہ بنا دیتے ہیں، عورت کو تمدن کے نام پر برے طریقے سے معاشرے میں لاتے ہیں، مردوں کو بھی فاسد کرتے ہیں، انسانوں کو شہوت پرست بناتے ہیں، لوگوں کو اپنی خدمت میں لگاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تسکین کا آلہ
بناتے ہوئے آنے والی نسل کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ موجودہ نسل تباہ و برباد ہوئی تو نسل آئندہ تو خود بخود تباہ و برباد ہوگی۔ اس لیے یہ لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں زیادہ کام کرتے ہیں، بچوں کو ممبر اور مسجد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نسل حاضر پر کام نہ کر سکے، ان پر ضرب لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر پروگرام مرتب کر لیتے ہیں اور نسل آئندہ کو برائی کی طرف لے جانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ یعنی مکتب کہتا ہے تشکیل خاندان کا کیا مطلب؟ بے حیائی کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ رسل ایک انگریزی فلسفی ہے، دنیا اس کے بارے میں سوچتی ہے لیکن ہماری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگرچہ دنیا اس کو ایک فلسفی مانتی ہے لیکن اس بے وقوف نے مرتے وقت تشکیل خاندان کو غیر ضروری سمجھا تھا، حالانکہ فرعون بھی اس طرح کا تھا۔ قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 4 میں ہے کہ بے شک فرعون نے زمین میں بہت سر اٹھایا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ میں تقسیم کیا۔ ان میں ایک گروہ نے بنی اسرائیل کو عاجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروایا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ، بے شک وہ بھی مفسدوں میں سے تھا۔ فرعون ایک مفسد شخص تھا، اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی مصیبت سامنے لا کھڑی کری کہ جب ان پر مسلط ہونے کی قدرت پیدا کر لی، قرآن کہتا ہے کہ مسلط بھی ہو گیا کیونکہ پہلے تو اس نے اختلاف پیدا کیا، اس اختلاف کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جملہ یذبح ابناءہم کو مفسرین نے معمولاً ایک ہی معنی کہا، وہ لڑکوں کو قتل کراتا تھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئیں، اور عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا۔ لیکن بعض محققین اور افراد اہل دل کہتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ روح انسانیت اور مردانگی کو مردوں سے اور لڑکیوں سے ختم کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو بے حیا کرتا تھا اور بے حیا خواتین کو معاشرے کے حوالے۔ فرعون کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا آئندہ نسل کو خراب کر دینا، عورت کو بے حیا بنا دینا۔ افسوس اس وقت پر کہ جس میں عورت بے حیا ہو۔ روایات میں پڑھتے ہیں کہ حیا کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جس میں 9 حصے عورتوں کے ہیں اور 1 حصہ مرد کا، لیکن افسوس اس وقت پر کہ جس میں عورت کے حیا کے یہ 9 حصے ختم ہو جائیں، یعنی واقعاً عورت اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو معطر کرے اور باہر چلی جائے، اتنی بے حیا کہ چہرہ اور سینہ کھلا رہے، زینت کر کے بے پردگی کی حالت میں بازار جائے، دکان جائے، نامحرم لوگوں سے گفتگو کرے، ہنسے۔ افسوس اس معاشرے پر، افسوس اس عورت پر۔ فرعون اپنی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے یہ کام کرتا تھا، لوگوں پر مسلط ہونے کے لیے کام کرتا تھا اور آئندہ آنے والی نسل کو دیکھتا تھا۔ آج کل کے احتسال بھی اس طرح کرتے ہیں، معمولاً یہ لوگ نسل آئندہ کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ غیرت، حیا، جب یہ لوگ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عورتوں سے حیا کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو شہوت رانی میں مشغول کر دیتے ہیں اور مردوں کی مردانگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی مرد دیکھتا ہے کہ ایک نامحرم شخص اس کی بیٹی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ مرد دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی، بہو، بہن، بیوی اس کے سامنے بے پردہ بدن نظر آنے والا لباس پہن کے بازار جاتی ہیں، اسے معلوم ہے عورت کی زینت اس کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ جب کسی معاشرے کی حالت یہ ہو تو اس پہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ آپ خیال کرتے ہیں کسی زمانے میں رضا شاہ، خودسر اور بادشاہ ترکیہ کیوں قتل عام کرتے تھے عورتوں کو بے حجاب بنانے میں کامیاب ہونے کے لیے؟ شروع میں ہی رضا منحوس اس خار طریقے کو نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نامبارک کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب بھی کسی مجلس میں آتا تو کہتا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے اس قسم کے طریقے سامنے آئیں، لیکن عورتیں خود چاہتی ہیں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ فقط عورتوں کے سروں پر چادریں نہ ہوں۔ اس وقت میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شاید 4-5 سال کا تھا۔ تمام شہروں میں من جملہ اصفہان میں رضا خان نے کیا کیا؟ یہ بوڑھے جو اس کے محل میں جا کر التماس کرتے تو ان سے کہتا تھا کہ آپ سے کوئی کام نہیں، ہم چاہتے ہیں چادر نہ ہو، تم حجاب میں رہ سکتے ہو۔ یہ کہنا کہ چادر نہ ہو، رضا چاہتا تھا کہ عورتوں کے سروں پر چادر نہ ہو، اگرچہ باقی دوسری چیزیں ہوں، کیونکہ انگریز اس بات سے خوب واقف تھے کہ اگر عورت کے سر پر چادر نہ ہو تو پھر وہ کہاں تک پہنچے گی، اور وہاں تک پہنچا دیا جسے آپ نے دیکھ لیا، یعنی وہاں تک پہنچا دیا کہ خواتین بالکل ننگی کوچہ و بازار میں آنے لگیں۔ ساتھ ساتھ وہ عورتیں کہ جو اپنی اس بے حیائی پہ فخر کرتی ہیں۔ میں نے طاغوت کے زمانے میں ایک رسالے میں پڑھا کہ ان خواتین میں ایک فلم کی اداکارہ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی، فوٹوگرافر جب فوٹو کھینچنے آئے تو اپنی قمیض کے بٹن عمدن کھولے، فوٹوگرافر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو اس نے اپنے بٹن بند کر لیے تاکہ بدن کو نامحرم افراد نہ دیکھ سکیں۔
پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ فوٹوگرافر بھی کتنے بھولے اور احمق ہیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ننگے کپڑوں میں دیکھیں اور اس حالت میں تصویریں لے، لیکن یہ بدبخت میرے ارد گرد جمع ہوتے ہیں تو میں مجبور ہو کے بٹن باندھ دیتی ہوں۔ رضا شاہ اور ترکیہ کا بادشاہ انگریزوں کے لیے ترکیہ اور ایران کو اس طرح بنانا چاہتا تھا، فرعون یا انگریز، حامان یا امریکہ، شروئی یا کوئی اور کمبخت، سب کا کام یہی ہے، نسل آئندہ کو برائی کی طرف لے جانا اور بے حیائی کو عام کرنا۔ اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسلام جو کچھ کہتا ہے اس پہ سختی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو برائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بارہا ذکر ہے، لیکن ہم معنی اس طرح کریں گے کہ جس طرح سے بعض محققین نے اس قرآن کی آیتوں کا معنی کیا۔ فرعون کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسل کو تباہ اور برباد کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ لڑکوں میں روح مردانگی یعنی غیرت کو قتل کر دیتا اور خواتین کو بے حیا بنا دیتا، یعنی چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بے حیائی کی عادت ڈلواتا تھا، تاکہ جب یہ بچے اور بچیاں بڑے ہوں تو عورتوں میں حیا موجود نہ ہو اور مردوں میں غیرت نہ ہو۔ جب کسی معاشرے کی یہ حالت ہو تو پھر ان پہ تسلط کرنا آسان ہے۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور ہماری روایات تشکیل خاندان پر اصرار کر رہے ہیں، تو اس پر آپ تعجب نہ کریں۔ نسل سالم ہی ہے کہ جو ایک بہترین تمدن پیدا کر سکتی ہے۔ نسل سالم ہی معاشرے کے دکھ درد کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہ نسل سالم ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ نسل سالم ہی علمی ترقی کر سکتی ہے، اتنی ترقی کہ دوسرے اس ترقی پہ رشک کریں۔ اس کے برعکس اگر نسل سالم نہ ہو بلکہ غیر سالم ہو تو پھر نتیجہ وہی صہیونیزم والا ہوتا ہے، کیونکہ صہیونیزم کا پروگرام یہی ہے کہ دنیا پر مسلط ہو جانا، حکومت کرنا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے، مسلط ہونے کے لیے دنیا کی نسلوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ جو پروگرام بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ دورکہیم کا مکتب عام کریں، جو کہ خود سفیانی صہیونی تھا۔ مارکس کا کمیونزم لائیں، وہ یہودی ہے۔ فرائڈ کا مکتب لائیں، یہ بھی یہودی ہے۔ مکتب نیتشے لائیں، یہ بھی یہودی ہے۔ غربی مکتبوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی صہیونیزم ہی ہیں۔ یہ سب کے سب یہودی مکاتب ہیں اور ان سب کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے نسل آئندہ کو خراب کرنا۔ لیکن اسلام کہتا ہے، اے انسان، اگر تو انسان بننا چاہتا ہے تو اپنے بچوں کا خیال رکھ، تاکہ تو ایک صالح بیٹے کو اور ایک باحیا بیٹی کو معاشرے کے حوالے کر سکے۔ اگر کر سکتا ہے تو یہ کام کر، کیونکہ اس کا ثواب مسجد بنانے سے، کعبہ جانے سے، ہر عبادت سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ نیک کام کرے لیکن دوسری طرف 2 صالح بچوں کو معاشرے کے حوالے نہ کر سکے، کون سا بہتر ہے؟ اسلام کی نظر میں 2 صالح بچوں کو معاشرے کے حوالے کر دینا افضلیت رکھتا ہے۔ لہٰذا میں خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان خواتین کو کہ جو گھر کی 4 دیواری میں رہ کر بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور وہ باتیں یا زیادہ صالح بچوں کو معاشرے کے حوالے کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ خواتین ان مجاہدین کی طرح ہیں کہ جو میدان جہاد میں ہر اول دستوں میں دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہیں، ساتھ ساتھ ان کا گھر ایک قسم کا مکتب ہے اور اتنا ثواب رکھتی ہیں کہ گویا انہوں نے پوری دنیا کو زندہ کر دیا ہو۔ لہٰذا آپ سے مجھے عرض کرنا ہے کہ سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کس قسم کے افراد معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، خواتین و حضرات ہوشیار رہیں، مباشرت کے وقت کسی دوسرے کے خیال میں نہیں رہیں۔ یعنی اگر کوئی خاتون، کوئی مرد حالت مباشرت میں نامحرم کی فکر میں ہو، مثلاً یہ کہ مرد حالت مباشرت میں کسی دوسری عورت کے تصور میں ہو، یا نعوذ باللہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک نامحرم شخص کے تصور میں ہو۔ بہت ساری روایات اس بارے میں موجود ہیں کہ اگر اس نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ فاسد نکلے تو پھر ملامت نہ کرو مگر اپنے اوپر، اگر یہ بچہ اہل زنا میں سے بن جائے تو لعنت نہ کرو مگر اپنے اوپر۔ اسلام فرزندوں کی اصلاح کے بارے میں یہاں تک فکر کرتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے، خبردار اگر بچہ 10 روز تک گہوارے میں بیدار رہے تو بھی مباشرت نہ کرو بلکہ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، خلوت اختیار کرو۔ لیکن اگر آپ کا بچہ سو رہا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تمہاری سانس کو نامحرم نہ سن سکے، تمہاری باتوں کو نامحرم نہ سن لے۔ ہوشیار رہو، تمہارے چہرے کو، تمہارے بدن کو نامحرم نہ دیکھنے پائے۔ خبردار تم دوسروں پر جو کہ تم پر نامحرم ہیں نظر مت کرو۔ یہ تمام چیزیں آئندہ نسل پہ اثرات مرتب کرتی ہیں۔ وہ شخص کہ جو نامحرم کی طرف دیکھتا ہے، وہ کاروباری کہ جو نامحرم کی طرف دیکھتا ہے، وہ نسل صالح کو معاشرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مہذب ہو جاؤ کہ اسلام نے اس سلسلے میں تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ وہ خاتون کہ جو نامحرم کے دیکھنے پر پرواہ نہیں کرتی، اسلام نے اس کے بارے میں خطرے کا اعلان کیا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ،
سوچو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کہتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہو اللہ اکبر، اس کے بائیں کان میں اللہ اکبر کہو، ایک اذان اور اقامت اس کے دائیں اور بائیں کان میں پڑھو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر شیعہ بن جائے تو تربت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تھوڑی سی لے کر اس کی زبان پہ رکھ دو، پھر ماں کا دودھ پلاؤ۔ بچے کو جو غذا کھلاتے ہو، اس کو جو دودھ پلاتے ہو، جان لو ماں کا دودھ بچے کی سلامتی اور اس کی استعداد کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن دودھ حلال غذا کا ہو۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری گندی زبان کی وجہ سے بچے کی زبان نہ گندی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر بچے کی زبان گندی ہو جائے تو اس کا گناہ بچے کی بلوغت کے بعد ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، خود اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، چونکہ اس نے گالی دی یا کوئی گندی بات کی، لیکن ماں کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا چاہے وہ مر چکی ہو، باپ کے نامہ عمل میں بھی ہوگا چاہے وہ مر چکا ہو۔ لکھا جاتا ہے جس شخص نے غیر صالح نسل معاشرے کے حوالے کی، احادیث میں وارد ہوا کہ وہ گناہ کہ جو اس غیر صالح بچے نے دنیا میں کیا اس کی سزا اس شخص کو ملے گی جس نے اس معاشرے کے حوالے کیا اس بچے کو۔ کسی خواتین نے مجھ سے یہ کہا کہ جب میں اپنے شوہر سے لڑنا چاہتی ہوں تو پہلے اپنے بچوں کو اپنے والدین کے ہاں لے جا کر چھوڑ آتی ہوں، اور جب جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، تو پھر بچوں کو گھر سے لے آتی ہوں۔ یہ کتنا ہی اچھا کام ہے۔ مرد و خواتین، اگر آپ غیبت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زبان گندی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی لڑنا چاہتے ہیں، تو اس بچے کو کہ جو گہوارے میں ہے اس کو کہیں دور لے جا کے چھوڑ دو۔ جب اس گندی زبان کو ختم کرو اور جھگڑا ختم ہو تو بچے کو لے آؤ۔ آپ مرد و عورت کو آئندہ کی فکر کرنی ہے۔ ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ ہماری وہ مائیں کہ جو چادر اور چار دیواری میں رہتی ہیں، وہ جب کسی نامحرم سے بات کرنا چاہتی تھی تو اپنے منہ کے اندر مٹی رکھتی تھیں تاکہ ان کی آواز میں جاذبیت پیدا نہ ہو۔ ہمارے باپ وہ تھے کہ جو قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم کس حالت میں ہیں، ہمارے بچے کس حالت میں ہیں؟ چوروں نے اس قسم کی عورتوں کو معاشرے کے حوالے کیا کہ جو اپنی جوان بیٹی کو بغیر چادر کے گھر سے باہر لے کے پھرتی ہیں، اگر نہ ڈرتی تو خود بھی بغیر چادر کے باہر پھرتی۔ کمال بے حیائی و بے پردہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں آ کے بیٹھتی ہیں۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں غیروں پر روتی تھی لیکن افسوس اب اپنوں پر روتی ہوں۔ کتنا اچھا خواب! افسوس اپنوں پر کہ یہ بچہ کہ جو گود میں ہے ماں کے لیے اتنا بار ہو جاتا ہے، وہ بچہ جو گھر پر ہے ان شہوت انگیز مناظر میں، ان شہوت انگیز گانوں میں، غیبت، تہمت، اختلاف، گالی گلوچ، مار پیٹ، ایسے کاموں میں تربیت پاتا ہے۔ نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ اس سے بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ نسل آئندہ کی فکر میں رہیں، کم از کم اپنی فکر تو کرو۔ خدا نہ کرے قیامت کے دن اگر آپ سے کہا جائے کہ قاتل انسان، تو کہے گا کہ مجھ سے اس قسم کا کام دنیا میں تو سرزد نہیں ہوا، تو کیا جواب ملے گا کہ تو نے تو اس ایک دنیا کو قتل کر دیا، تو اپنے بال بچوں کی تربیت کی فکر میں نہیں تھا، ایک غیر سالم غیر صالح نسل کو تو نے معاشرے کے حوالے کر دیا۔ شادی کے فائدے ایک تو ہم بیان کر چکے ہیں پہلے کہ جنسی جبلت کو تسکین پہنچانا، دوسرا فائدہ کہ ایک نسل صالح اور سالم کو انسانی معاشرے کے حوالے کرنا۔ نسل سالم کو معاشرے کے حوالے کرنا خاندان کی تشکیل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور انسانیت کے دشمن ہمیشہ اس کوشش میں ہیں کہ نسل سالم معاشرے کے حوالے نہ ہونے پائے، اور اسی وجہ سے اس نے خاندان کے نظام پر ایک کاری ضرب لگائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا نے بے وفائی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ گویا مکتب کمیونزم کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ تشکیل خاندان کو اہمیت دیں تاکہ صحت مند نسل کو معاشرے کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اگرچہ یہ خود ایک بڑا فائدہ ہے، دنیائے غرب سپر طاقت صہیونیزم کے لیے ایک لگام بھی بن جائے گی۔ سکون قلب تیسرا فائدہ کہ جو بحث میں ہے وہ ہے قرآن کی روح سے شریف عورت مرد کے لیے اور شریف مرد عورت کے لیے موجب سکون و راحت ہے، اور یہ بات قرآن مجید کی سورہ روم آیت نمبر 21 میں موجود ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرو۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے خلق کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ راحت اور آرام پائیں۔ ہم اگر طبیعت انسان کا تجزیہ کریں تو کہنا پڑے گا کہ مرد عورت کے بغیر ناقص ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کے بغیر ناقص ہے۔ حقیقت میں مرد و عورت مل کر ایک کامل وجود بنتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ عام طور سے
جوڑا وہی ہے جو ایک دوسرے کے لیے پشت پناہ ہو۔ قرآن کی نظر میں مرد کا تکیہ گاہ ہونا یعنی فطرت کی روح سے، اسلام کی روح سے مرد عورت کے لیے پناہ گاہ ہے اور عورت مرد کے لیے۔ اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی درد دل سننے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو اپنا درد دل بیان کر سکے۔ اگر ہم قرآن اور طبیعت پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شوہر اور بیوی سے زیادہ ہمدرد نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن مجید جہاں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پناہ گاہ ہیں، خداوند عالم نے خلقت کی روح سے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کا ہمدرد قرار دیا۔ خلقت کی روح سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس پناہ گاہ کو نہ توڑیں، اس کو خراب نہ ہونے دیں تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے آرام گاہ ہیں، لیکن افسوس اس گھر پر کہ جو مرد کے لیے یا عورت کے لیے آرام گاہ نہیں۔ یہ شخص بالکل اس طرح ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ آپ اس شخص کو دیکھیں گے جس کو نیند نہیں آتی وہ کتنا بے آرام ہوتا ہے، اس کی فکر ناکام میں ہوتی ہے، جسم مریض ہو جاتا ہے، اس کو بہت سختی ہوتی ہے۔ بقول قرآن پاک نیند انسان کے لیے آرام کا سبب ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے سبب آرام ہے، یعنی وہ شخص کہ جو بیوی نہیں رکھتا گویا اس طرح ہے وہ گھر نہیں رکھتا، وہ عورت کی جو شوہر نہیں رکھتی گویا اس طرح ہے جیسے اس کو نیند نہیں آتی۔ یہی مرد و عورت ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے آرام کے سبب ہے۔ ہمیں اس پناہ گاہ اور اس آرام کو توڑنے کے بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کی روح سے مرد و عورت نہ فقط ایک دوسرے کے آرام کا سبب ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں کہتا ہے، عورتیں گویا تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کے لباس ہو۔ اس آیت میں لباس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ عورت مرد کی زینت ہے، جس طرح لباس اس کے لیے زینت ہے، مرد عورت کے لیے زینت ہے، جس طرح لباس اس کے لیے زینت ہے۔ اور اس چیز کا شاہد خود قرآن ہے کہ جہاں زینت کا اطلاق لباس پر کیا، یہ فرمایا کہ جب آپ کسی مجلس میں جانا چاہیں جیسے نماز جمعہ میں یا نماز جماعت کے لیے تو اچھے کپڑے پہن کے مزین ہو کے جائیں، لہٰذا یہاں لباس پر زینت اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ عورتیں تمہاری زینت اور مرد عورتوں کی زینت۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ عورت مرد کو گمراہ ہونے سے بچانے کا سبب بنتی ہے، مرد عورت کے لیے سبب بن جاتا ہے کہ وہ گمراہ نہ ہونے پائے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے اس کے بارے میں عرض ہوگا۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں۔ وہ مرد کے جو بیوی نہیں رکھتا گویا اس طرح ہے کہ ستر مرد نہیں ہے، اسی طرح وہ عورت کے جو مرد نہیں رکھتی گویا اس طرح ہے کہ ستر عورت نہیں، چادر نہیں رکھتے۔ یعنی آیت مجیدہ یہ کہتی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زینت کا خیال رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد عورت کے لیے نیکلس کی مانند ہے۔ نیکلس عورت کی جس طرح زینت ہے بالکل اسی طرح مرد بھی اس کے لیے زینت ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھو کہ کس قسم کی عورت کا انتخاب کر رہے ہو۔ اس روایت کے ذیل میں امام نے فرمایا اگر تمہاری بیوی اچھی ہے تو بس جان لو کہ تم ایک بڑی نعمت رکھتے ہو، لیکن اگر بیوی اچھی ہو تو پھر اس کی قیمت نہیں، یعنی ہر سونا اور چاندی سے اس کی قیمت زیادہ ہے جو کہ دنیا کی ضرورت ہے۔ اگر بیوی خراب ہو تو پھر وہ مٹی سے بھی زیادہ پستر ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مرد بھی اسی طرح ہی ہے۔ واقعتاً اگر مرد غیرت رکھتا ہے، بیوی سے راضی ہے تو جان لو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہوں، ایک دوسرے کی زینت ہوں، پس یقین کر لیں کہ وہ ایک نعمت رکھتے ہیں اور یہ نعمت بہت عظیم ہے۔ اسلام میں گھر بھی ایک بہترین تفریح گاہ ہے۔ اگر واقعتاً کسی کا گھر ایسا ہو کہ وہ عورت ایسی عورت بن جائے کہ جس کو اسلام نے کہا ہے، اسی طرح وہ مرد بن جائے جیسا کہ اسلام نے کہا، تو پھر وہ گھر ایک بہترین تفریح گاہ بن جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بعد کوئی فائدہ اس سے زیادہ مفید نہیں کہ کسی کی شخص کی بیوی ہو اور جب وہ اس کو دیکھے تو اسے سرور ملے۔ مرد و عورت کا تبسم ایک دوسرے کے لیے مسرت کا باعث ہو۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی بیوی کی قیمت سونے چاندی کی طرح نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے بعد کوئی چیز عورت سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی۔ وہ افراد کے جو اچھی بیوی رکھتے ہیں، وہ عورتیں جن کے شوہر اچھے ہیں، یقیناً وہ ایک دوسرے کے لیے سرور اور راحت ہیں۔ سب سے بڑی خوشی عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے شوہر سے بات کرے اور ہنسے۔ تم ایسا کام کرو کہ اپنی بیوی کی مسرت کا سبب بنو اور بیوی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ اپنے شوہر کی مسرت کا سبب بنے۔
عزیزان محترم، اسلام میں مرد بھی اس طرح ہے کہ اگر آپ اس پناہ گاہ کو توڑیں گے تو پھر آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جو آپ کے درد دل میں شریک ہو۔ یہ بیوی ہے کہ جو آپ کو آرام پہنچا سکتی ہے۔ عورت کا تبسم، عورت کی بات چیت شوہر کے لیے گویا ایک تفریح گاہ ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو پھر اس گھر کا ماحول بہت ہی آلودہ ہو جاتا ہے، جو صرف عورت اور مرد کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی ضرر رساں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے گھروں کے بچے کم استعداد اور کم حافظے کے مالک ہوتے ہیں، روز بروز ان کا حافظہ کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ یہ جان لیں یہ ایک غلطی ہے۔ جو خامیاں بچوں میں نظر آتی ہیں یہ مرد و عورت کی غلطیاں ہیں۔ جب گھر میں محبت کی فضا نہ ہو تو پھر وہ مرد اعصاب کا مریض ہو جاتا ہے، پھر یہ گھر تفریح گاہ نہیں رہتا بلکہ قید خانہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ نصف رات تک گلی کے کونے میں ہوٹل میں بیٹھا رہے، گھر نہ جائے۔ بعض اوقات عورت مرد کی طرف دیکھنے کو نہیں آتی۔ یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں۔ ہم نے نازیبا الفاظ کے ذریعے ان پناہ گاہوں کو توڑ دیا ہے اور توڑتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مرد اور عورت بوڑھے ہو گئے ہوں یا حسین ترین افراد میں سے ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خوبصورتی صرف یہ ہے کہ انسان بناؤ سنگھار کرے، بلکہ حقیقی حسن وہ ہے کہ جو انسان کی آنکھوں کو خوبصورت دکھائی دے۔ بقول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خاتون، تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شوہر تیری طرف نگاہ کرے، تجھ سے خوشحال رہے، تجھے بہترین عورتوں میں شمار کرے، تو ایک شوہر دار عورت بن جا، ایک خانے دار عورت بن جا، ایک بچے دار عورت بن جا۔ یقیناً جتنی بھی بدصورت ہو تجھے دوست رکھے گا، خود بخود تجھ سے محبت کرے گا۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی نظر میں محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گندی زبان استعمال نہ کرے، اور جن چیزوں سے محبت جلدی ختم ہوتی ہے ان میں ایک گندی زبان اور گالی گلوچ ہے۔ یعنی جب گھر میں داخل ہوتے ہو سارا غصہ بیوی پر نہ نکالو۔ اگر باہر تمہیں مشکلات پیدا ہوئی ہیں جس سے غصہ چڑھا ہے یا غمگین ہوئے ہو یا مشکلات اور مسائل تم پر ہیں تو بیوی پر نہیں ہیں۔ جب گھر میں داخل ہو تو بچوں کے سامنے واویلا فریاد نہ کرو، بیوی سے جھگڑا نہ کرو، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ یہ وہی فریاد ہے کہ جو فشار قبر کا سبب بنتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارے تو وہ غیرت نہیں رکھتا، مسلمان ہی نہیں ہے، کتنا ہی روشن فکر کیوں نہ ہے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس شخص نے کیا فشار قبر کا مزہ نہیں چکھنا؟ اگر اس کے بجائے آپ گفتگو کی رعایت رکھیں تو آپ کا گھر آرام و سکون کا محل ہوگا۔ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے سکون بخش ہوں گے، ایک دوسرے کی زینت بنیں گے۔ مر کر چلے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ فلاں صاحب آ گیا، فلاں خاتون آ گئی، مومن آ گیا۔ خدا کے سامنے جاؤ گے تو اپنے رب کو راضی پاؤ گے، اور جس شخص سے خدا راضی ہو تو پھر معلوم ہے کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ شخص کہ جس سے خدا راضی نہیں، خدا اس پہ غضبناک ہو تو پھر یہ واپس لوٹتا ہے تو معلوم ہے کہ کہاں چلا جاتا ہے۔ خدایا تجھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بچوں کی قسم دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو، ہماری بیویوں کو، عورت ہو یا مرد، ہم سب کے لیے سبب مسرت، زینت اور آرام قرار دے۔ خدایا تیری عزت و جلال کا واسطہ کہ تو ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو ایک اچھی بیوی اور اچھا شوہر عطا کر کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور دینداری کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں ایسا گھر عطا فرما کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور گھروں میں قرآن اور اہل بیت کا نور جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ مجالس آپ کے دل کو چھو گئیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔